فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس الہام کیا اس کو گناہوں کا اور پرہیزگاری کا. وہی قطعی چیز ہے اور الہام ظنی چیز ہے. علماء علم کلام میں کہتے ہیں کشف الولی وَإِلْهَامُهُ وَكَرَامَتُهُ وَمَنَامُهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ إِنْ وَافَقَتِ الشَّرْعَ قُبِلَ وَإِنْ خَالَفَ رُدَّ. کسی بھی ولی کامل کا کشف، کرامت، الہام، خواب کوئی دلیل نہیں. اگر شریعت کے مطابق ہے کہ بھئی تفسیر کی پابندی کرو، وقت پر آؤ، نماز کا خیال رکھو، روزے میں بیہودہ باتیں نہ کرو، تو بہت اچھا، قبلہ. اور اگر خلاف شریعت کوئی بات دل میں ڈالی جاتی ہے تو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا. یہ بات فرقے جو ہے نا وہ قرآن شریف کو الہامی کتاب کہتے ہیں. یہ توہین ہے، یاد رکھنا. قرآن الہامی نہیں ہے، وحی کی کتاب ہے، قطعی الثبوت، قطعی الدلالت ہے. الہامی کتابیں تو وہ ہیں جو اپنی طرف سے گڑی گئی ہے، جیسے مرزائیوں کی کتاب ہے، وہ ان کے شیطانی الہام کا آئینہ دار ہے. چونکہ الہام میں فسق و فجور بھی شامل ہے، اس لیے علماء نے قاطبتاً کہا کہ الہام دلیل نہیں ہے. دیکھو موسیٰ علیہ السلام کو خضر کے پاس بھیجا، لیکن موسیٰ کا نام لیا اور خضر کا نام نہیں لیا. عبدم میں نے ایک بندہ تھا ہمارا، بس ایسے گھومتا پھرتا ہے، کیا کرنا ہے اس کو. یہ فضیلت ہے پیغمبر کی اور وحی کی الہام اور ولایت پر. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، بس الہام کیا اس انسان کو گناہوں کا بھی اور پرہیزگاری کا بھی. خلط ملط ہے تو خلط ملط کو صاف کرنا شریعت سے ہے. اس لیے بزرگان دین جب کسی کشف، کرامت، الہام کو دیکھتے اس کا پردہ کراتے ہیں. اور کشف، کرامت یا الہام ولی کا ظاہر ہونا ایسا ابناک ہے جیسے حائضہ عورت کے حیض کا لوگوں کو پتہ چلے. یہ نہیں کہ ڈنڈورے پیٹتے رہیں گے اس زمانے کے وہ جاپانی ولی.